السلام علیکم، میں ہوں رضوان شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں جاگو ٹی وی بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں۔ آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے نالین پاک کی گمشدگی کے معاملے پر پولیس کو حکم دیا ہے کہ ہر 3 مہینے بعد پیش رفت رپورٹ جمع کروائی جائے اور پنجاب حکومت پاکی تبرکات کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے بھی اقدامات کرے۔ معاملے پر عدالت کی جانب سے جو بھی معاونت درکار ہوگی فراہم کی جائے گی۔ اپوزیشن اتحاد کے بعد حکومتی ارکان نے بھی سر جوڑ لیے۔ اسد عمر کی زیر صدارت پی ٹی آئی ارکان اسمبلی کا اجلاس۔ پی ٹی آئی ارکان کے وزیر خزانہ سے شکوے، ارکان اسمبلی اور وفاقی وزراء میں روابط کا فقدان ہے۔ ارکان یہی حالات رہے تو آئندہ انتخابات بھی مشکل ہوگی۔ ارکان جب سے حکومت میں آئے ہیں پارٹی سطح پر رابطے ختم ہو گئے ہیں، ایسا کہنا ہے ارکان کا۔ آپ کو مزید بتائیں کہ 5 ماہ ہو گئے کسی نے پارٹی سطح پر ملاقات کا نہیں کہا، ایسا کہنا تھا اسد عمر کا۔ آپ کو مزید بتائیں کہ حکومتی اہداف کو ضرور پورا کریں گے، یہ بھی انہوں نے کہا، اور شاہ محمود قریشی کی وزراء کو مسلسل رابطے کی یقین دہانی۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ چین اور سعودی عرب نے مشکل وقت میں ساتھ دیا ہے، یہ کہنا تھا وزیر خزانہ اسد عمر کا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ متحدہ عرب امارات سے بھی جلد رقوم مل جائیں گی۔ پاکستان کو ایسی معیشت دیں گے کہ آئندہ بیرونی پروگرام کی ضرورت نہ پڑے، یہ کہنا تھا اسد عمر کا۔ اور انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ سی پیک پاک چین کی 2 طرفہ پارٹنرشپ ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ اسد عمر نے کہا ہے کہ چین اور سعودی عرب نے مشکل وقت میں ساتھ دیا ہے، متحدہ عرب امارات سے بھی جلد رقوم مل جائیں گی۔ اسلام آباد میں وفاقی وزیر خزانہ اسد عمر نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کو ایسی معیشت دیں گے کہ آئندہ بیرونی پروگرام کی ضرورت نہ پڑے۔ انہوں نے کہا کہ چین کے ساتھ تجارت اور صنعت کے تعاون میں اپریل تک اہم پیش رفت ہوگی۔ اسد عمر نے کہا کہ پاکستان بھارت کے ساتھ بھی تجارت چاہتا ہے۔ وزیر اعظم نے بھارت کی طرف ہاتھ بڑھایا لیکن خیر مقدم نہیں کیا گیا۔ آگے بڑھیں اور رخ کریں سندھ کا۔ آپ کو بتائیں کہ وفاقی حکومت پانی کے معاملے پر زیادتی کر رہی ہے، ایسا کہنا تھا وزیر اعلیٰ سندھ کا۔ 1948 میں بھارت نے پاکستان کا پانی بند کر دیا تھا اور 3 دریا بھارت کو دینے سے پانی کی قلت پیدا ہوگی، یہ کہنا تھا مراد علی شاہ کا۔ اور انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ سندھ میں صرف دریائے سندھ سے پانی نہیں آتا، آبی معاہدے میں سندھ سے کوئی نمائندہ نہیں لیا گیا۔ پانی کے معاملے پر ماضی میں بھی زیادتی ہوئی اور ارسا کا پانی تقسیم کرنے کا نظام درست نہیں، ایسا کہنا تھا مراد علی شاہ کا۔ آگے بڑھیں اور آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں۔ شاہ محمود قریشی کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ تنقید اپوزیشن کا کام ہے، مسائل پر بھی بات کرے، یہ کہنا تھا شاہ محمود قریشی کا۔ انہوں نے مزید کہا کہ 18ویں ترمیم میں صوبوں کو ذمہ داریاں دی گئی ہیں اور بلوچستان میں بارش کی کمی گلوبل وارمنگ کی نشانیاں ہیں۔ حکومت کا کاشتکاروں کے مسائل حل کرنا چاہتی ہے اور آلو کی قیمت گرنے کے باعث کاشتکار پریشان ہے، یہ کہنا تھا شاہ محمود قریشی کا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ معاملے کا مل کر حل نکالنا ہوگا، یہ سیاست نہیں، کاشتکاروں کی فلاح کا مسئلہ ہے، اس مسئلے کو حکومت اور اپوزیشن مل کر حل کریں۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ حکومت کے اتحادی اختر مینگل نے تحریک انصاف کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی اور حکومت گرانے کا ارادہ نہیں، یہ کہنا تھا اختر مینگل کا۔ اگر مطالبات مان لیے جاتے ہیں تو ساتھ چلیں گے اور حکومت کے منفی اقدام کو ہرگز سپورٹ نہیں کریں گے، یہ کہنا تھا اختر مینگل کا۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں لاہور ہائی کورٹ کے حوالے سے اہم خبر ہے۔ آپ کو بتائیں کہ حمزہ شہباز کو 10 روز کے لیے بیرون ملک جانے کی اجازت، وزارت داخلہ کو نوٹس اور لاہور ہائی کورٹ نے جواب طلب کر لیا۔ حمزہ شہباز نے نام بلیک لسٹ میں ڈالنے کا اقدام چیلنج کیا تھا۔ آپ کو بتائیں کہ لاہور ہائی کورٹ میں حمزہ شہباز شریف کا نام بلیک لسٹ میں ڈالنے کے خلاف درخواست کی سماعت ہوئی، جس دوران عدالت نے حمزہ شہباز شریف کو 10 روز کے لیے بیرون ملک جانے کی اجازت دے دی ہے اور وفاقی حکومت کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 15 روز میں جواب طلب کر لیا ہے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا ہے کہ جس پر نیب میں انکوائری چل رہی ہوتی ہے وہ ملک سے باہر نہیں جا سکتے، جس پر جسٹس فرخ عرفان نے ریمارکس جاری کرتے ہوئے کہا کہ کیا چانسز ہیں کہ حمزہ شہباز شریف واپس نہیں آئیں گے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے عدالت میں بتایا کہ اسحاق ڈار ملک سے گئے اور واپس نہیں آئے۔ جسٹس فرخ نے ریمارکس جاری کرتے ہوئے کہا کہ اسحاق ڈار سے بڑے بڑے لوگ ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، کیا جس کے خلاف نیب انکوائری کر رہی ہو اس کی نقل و حرکت پر پابندی لگائی جا سکتی ہے؟ کیا اب ملک نیب چلائے گی؟ اگر ملک نیب نے چلانا ہے تو پارلیمنٹ اور عدالتوں کو ختم کر دیتے ہیں۔
جسٹس فرخ عرفان نے ریمارکس جاری کرتے ہوئے کہا کہ ملک کو بنانا ریپبلک نہیں بننے دیں گے۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس کل طلب کر لیا گیا ہے۔ کابینہ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی چیئرمین کے تقرری کی منظوری۔ کابینہ اجلاس میں سیمنٹ انڈسٹری سپلائی اور طلب اور قیمتوں کا جائزہ لیا جائے گا۔ کابینہ پاور ڈویژن کے لیے ضمنی گرانٹ کی بھی منظوری دی جائے گی۔ صدر مملکت کی تنخواہ میں اضافہ اور سپلیمنٹری گرانٹ اجرا کی منظوری دی جائے گی۔ آگے بڑھیں اور اورنج لائن ٹرین کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ نے اورنج لائن منصوبے سے متعلق کیس نمٹا دیا اور تعمیراتی کمپنیوں کی جانب سے بینک گارنٹی کے بعد پیسے ادا کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے۔ کام ٹھیک نہیں ہوگا تو ٹھیکیداروں کو پکڑ کر پیسے واپس لیں گے، ایسا کہنا تھا چیف جسٹس کا۔ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں، آپ کو مزید بتائیں کہ سپریم کورٹ کا تعمیراتی کمپنیوں کی جانب سے بینک گارنٹی کے بعد پیسے ادا کرنے کا حکم۔ سپریم کورٹ میں اورنج لائن منصوبے سے متعلق از خود نوٹس کی سماعت ہوئی، جس دوران تعمیراتی کمپنیوں نے 1 ارب روپے کی بینک گارنٹی جمع کروائی، جس پر چیف جسٹس نے استفسار کرتے ہوئے کہا کہ کیا ایل ڈی اے کے لیے ٹھیکیداروں کی گارنٹیاں قابل قبول ہیں، جس پر وکیل ایل ڈی اے نے کہا کہ جی، ٹھیکیداروں کی یہ گارنٹیاں ہمیں قبول ہیں۔ سپریم کورٹ نے حکم جاری کرتے ہوئے کہا کہ ٹھیکیداروں کو پیسے ادا کیے جائیں۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ اگر کام ٹھیک نہیں ہوگا تو ٹھیکیداروں کو پکڑ کر پیسے واپس لیں گے۔ تعمیراتی کمپنیوں کو 40 اور 60 کروڑ کے چیک فراہم کر دیے گئے ہیں اور چیف جسٹس نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا ہے کہ سنا ہے ایل ڈی اے بورڈ میں پراپرٹی ڈیلز ڈال دیے گئے ہیں اور یہ تو مفادات کا تصادم ہے۔ پہلے ہم نے ایل ڈی اے سٹی کی بربادی بھی اسی وجہ سے ہی دیکھی ہے۔ جسٹس اظہار الاحسن نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ ایل ڈی اے بورڈ میں پراپرٹی ڈیلرز کو کیوں شامل کیا گیا؟ ایل ڈی اے کے وکیل نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ پراپرٹی ڈیلرز کی شمولیت کا علم نہیں ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ میں پی کے ایل آئی سروس سٹرکچر کیس کی سماعت ہوئی اور ڈی جی اینٹی کرپشن جے آئی ٹی کی روشنی میں حکام کے جوابات کا جائزہ لیں، ایسا کہنا تھا عدالت کا۔ آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ نے 2 ہفتوں میں رپورٹ پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے اور چیف جسٹس نے کہا کہ اینٹی کرپشن کی رپورٹ پر جواب جمع کروا دیا۔ یہ سوال پوچھا جسٹس ثاقب نثار نے اور پی کے ایل آئی گیا ہوں اور وہاں کا کام کا معیار بہت کم ہے، یہ کہنا تھا چیف جسٹس کا، اور کوئی کام سٹیٹ آف دی آرٹ نہیں ہوا اور 22 ارب خرچ کیے گئے، یہ کم رقم نہیں ہے۔ چیف جسٹس ثاقب نثار نے ایسا کہا اور انہوں نے مزید کہا کہ کوشش کے بعد ڈیم فنڈ کے لیے 9 ارب جمع ہوئے ہیں۔ اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کی جے آئی ٹی ابتدائی رپورٹ ہے، یہ کہنا تھا جسٹس اعجاز الاحسن کا۔ آگے بڑھیں، اس حوالے سے آپ کو مزید بتائیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے پینشن میں اضافے سے متعلق کیس نمٹاتے ہوئے پائلٹس کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ آپ کو مزید بتائیں کہ ریٹائرڈ پائلٹس نے پینشن میں اضافے کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر رکھی تھی، جس کی سماعت چیف جسٹس ثاقب نثار کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کی اور سپریم کورٹ نے کیس نمٹاتے ہوئے پائلٹس کی پینشن میں اضافے کی درخواست مسترد کر دی ہے اور جسٹس فیصل عرب نے درخواست پر فیصلہ پڑھ کر سنایا۔ آگے بڑھیں اور نقیب اللہ قتل کیس کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ کراچی کی انسداد دہشت گردی عدالت میں سماعت ہوئی ہے اور 7 ملزمان کی درخواست ضمانت مسترد کر دی گئی ہے۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں نقیب اللہ قتل کیس کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ کراچی کی انسداد دہشت گردی عدالت میں اس کی سماعت ہوئی اور 7 ملزمان کی درخواست ضمانت مسترد کر دی گئی ہے۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے نقیب اللہ کیس میں 7 ملزمان کی درخواست ضمانت مسترد کر دی اور کراچی میں انسداد دہشت گردی کی عدالت میں نقیب اللہ قتل کیس کی سماعت ہوئی، جس میں عدالت نے 7 ملزمان کی درخواست ضمانت پر فیصلہ سناتے ہوئے ان کی درخواست ضمانت مسترد کرتے ہوئے انہیں جیل بھیجنے کا حکم دے دیا۔ نقیب اللہ قتل کیس میں گرفتار ملزمان میں اکبر ملا، محمد انار، فیصل محمود اور خیر محمد، اس کے علاوہ عمران کاظمی، رئیس عباس زیدی اور شکیل فیروز شامل ہیں۔ آگے بڑھیں اور کاف لیگ کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ کاف لیگ کے فارورڈ بلاک کے بیان پر فواد چودھری نے معذرت کر لی ہے اور غلطی سے کاف لیگ کا نام منہ سے نکل گیا، یہ کہنا تھا وزیر اطلاعات فواد چودھری کا۔ آپ کو مزید بتائیں کہ فواد چودھری نے مونس الہی کو معذرت کا پیغام بھجوایا، ایسے بیانات سے اتحاد ختم ہو سکتا ہے، ایسا کہنا تھا مونس الہی کا اپنے ٹویٹ میں۔ ناظرین، جاگو ٹی وی سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے جاگو ٹی وی۔